ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سامری دنیا کا سب سے بڑا جادوگر تھا، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی 3 بار آیا ہے۔ مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ جتنی بار بھی اس نے انسانوں کو نقصان پہنچانا چاہا، اسے ہر بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سامری جادوگر کا نطفہ عروج وہ لمحہ تھا کہ جب فرعون کی فوج نے دریا کے بیچ بنے راستے میں اتر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تک پہنچنے کی کوشش کی، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دونوں کے درمیان آ گئے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی سامری جادوگر کے ہاتھ لگ گئی، کیونکہ سامری کو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جھلک دے دی گئی تھی۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر پہنچنے کا حکم ملا، تو آپ اپنی ساری قوم اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے کوہ طور کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ سامری چونکہ ہمیشہ سے کفر کار، سیاہ اور فساد برپا کرنے والا تھا، چنانچہ اس نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بنی اسرائیل کے ایسے افراد جو کہ منافقین میں سے تھے، سامری نے ان لوگوں سے سونے کے زیورات جمع کر کے انہیں آگ میں پگھلایا اور ایک چھوٹا سا سنہرا بچڑا بنا ڈالا، اور اس بچڑے کے پیٹ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی کو سحر کے طور پر استعمال کیا، جس سے بچڑے کے منہ سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ قوم کے گمراہ لوگ جب اس جادو سے متاثر ہوئے تو وہ ان سے مخاطب ہوا کہ ہم سب پر لازم ہے کہ اب اس بچڑے کی پرستش کریں۔ چنانچہ لوگ مزید گمراہی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے بچڑے کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو اس حرکت پر قوم کی سخت سرزنش کی، جس پر سب نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ معافی طلب کی اور سامری کے سنہری بچڑے کو توڑ ڈالا اور سامری سے کنارہ کشی اختیار کی۔ اس بدترین ناکامی کے بعد سامری کا کیا بنا، اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ راویوں کے مطابق بنی اسرائیل نے اسے اللہ کی نافرمانی اور قوم کو گمراہ کرنے پر قتل کر دیا تھا، جبکہ زیادہ تر راویوں کے مطابق وہ اپنے طلسم کی مہارت کو استعمال کر کے صحرائے سینا سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور کوسوں کا سفر طے کرنے کے بعد یمن کے ایک علاقے حضرموت میں مقیم ہو گیا۔ پھر اس نے وہاں اپنا ایک قلعہ بھی تعمیر کروایا اور جادو کی تربیت میں مشغول ہو گیا۔ آج یہ علاقہ عمان کے شہر سلالہ میں موجود ہے، اور اسی طرح سامری جادوگر کی قبر اور قلعہ سلالہ میں ہی ہے۔ دنیا بھر سے جادو اور طلسم کے طلبگار طرح طرح کے چلے کاٹنے کے لیے یہیں آتے ہیں۔ اگر آپ اس جگہ پر جائیں تو ایک مقام حیرت سے واسطہ پڑے گا کہ اندر جہاں پر وہ دفن ہے اس جگہ تک جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ حکومت نے اس جگہ پر نو انٹری کے بورڈ لگا رکھے ہیں، یعنی کہ آپ صرف باہر سے اس بہت بڑے قلعے نما مقبرے کو دیکھ سکتے ہیں، مگر اندر تک نہیں جا سکتے، اور اس کے پیچھے کیا راز ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بورڈ صرف حکومت کی طرف سے خوف پھیلانے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔